رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور اپنے تمام ان ہم سفر ساتھیوں کو جو میرے ساتھ روحانی سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، جو کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، اور ہمارے اور اپنے ہی سلسلے کی تعلیمات کو، عملیات کو، ذکر اذکار کو لینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خانوادے میں جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے وہ جس حال میں ہو، جس حال میں وہ پریشان ہوں، جس مقصد کے لیے، جس معاملات میں وہ بے حد متاثر ہوں اور اس کے حل کے لیے وہ ہمارے سلسلے کا فیض لینا چاہتے ہوں اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابو للائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی ہی آفیشیل ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر جان ایمان ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ روحانی سفر، ہمارا یہ نورانی سفر اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، الحمدللہ ہمیں ہر وقت، ہر دن ہمیں ہمارے کسی نہ کسی سلاسل سے جو ہمارا کانٹیکٹ، جو ہماری نسبت قائم ہوئی ہے، اور ان بزرگ سے ہمیں جو اعمال ملے ہیں، جو ذکر و اذکار ملے ہیں، جو تعلیمات ملی ہیں، وہ ہم ہر دن آپ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ کون سا عمل ہمیں کن سلاسل کے بزرگوں سے ملا، کون بزرگ ان کے صاحب دعوات گزرے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے کہ میں اگر اپنے شیخ کی ذات کی اگر میں بات کرتا ہوں تو الحمدللہ جو میرے سلطان ہیں کہ ان کی ذات، ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے ناقصوں کو ساتھ ساتھ
آپ نے کاملوں کی بھی رہنمائی کی ہے، اور الحمدللہ آپ کاملوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، آپ اکملوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور الحمدللہ پورے دنیا بھر میں جن جن سلاسل کے بزرگان دین اپنے سلسلے کی تجوید کا کام کرتے ہیں، اپنے سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ تمام لوگ میں امید کرتا ہوں کہ میرے شیخ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یوں تو کیمرے کے سامنے میرا چہرہ ہے کہ جس کا نام ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی ہے، لیکن اگر ہم پس منظر دیکھیں، پس پشت دیکھیں تو میں نہیں ہوں۔ یہی میرے شیخ کی تعلیمات ہیں جو وہ میری صورت میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ عملیات، وہ ذکر و اذکار جو میں بیان نہیں کرتا، میں نہیں بولتا، میرے اندر میرا سلطان بولتا ہے۔ میں نہیں دیکھتا کہ میرے اندر میرا سلطان دیکھتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرا سلطان ہے، اور ہر مرید کی نظر میں، ہر مرید کے لیے اس کا شیخ اس کا سلطان ہے۔ اور آج کا جو ہمارا عمل ہے، جو میں ذکر کروں گا کہ جن 7 سلطانوں کی، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روحانیت کے 7 سلطان ہیں، یہ 7 سلطان کون ہیں اور ان کو 7 سلطان کیوں کہا جاتا ہے، اور ان 7 سلطانوں کے عمل کون سا عمل ہے، اور یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے، روحانیت کی دنیا میں اس عمل کی کیا اہمیت ہے، اور کس خانوادے کا، کس سلسلے کا یہ عمل ہے، اس عمل کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اگر ناقص کرے تو کامل، اور کامل کرے تو وہ اکمل بن جاتا ہے۔ اس 7 عمل کے 7 نصاب ہیں، اور 7 نصاب کرنے والا ان 7 سلطانوں میں اپنا حصہ تلاش کر لیتا ہے کہ 7 سلطانوں میں کس سلطان کے پاس اس کا عمل ہے، کس سلطان کے پاس اس کا حصہ ہے، کس سلطان کے پاس اس کے معاملات ہیں، اور کس سلطان کے پاس اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ 7 سلطان کا جو عمل ہے، اور یہ عمل کرنے والا جو سالک ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی ایک سلطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس سلطان کا عمل کرنے کا مقصد، کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بزرگان دین اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے بعد کسی نہ کسی بزرگ کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی سلطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے سلطان ہیں کہ جن کا تصرف آج بھی ویسے ہی قائم ہے جیسا ان کی حیات مبارکہ میں تھا۔ یہ وہ سلطان ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن وہ 7 سلطان کے نام کیا ہیں، اور ان کا تعلق کن کن سلاسل اور کن کن بزرگوں سے رہا ہے، اور ان سلطانوں کو کن کن بزرگوں سے فیض رہا ہے، اور وہ کون سا مقام تھا کہ جن کو، جن مقامات پہ جن کو وہ سلطنت عطا کی گئی تھی جس کے وہ سلطان بنے۔ یہ وہی 7 سلطان ہیں کہ جن کا تصرف 7 ہواؤں پر ہے، کہ جن کا تصرف 7 آسمان پر ہے، کہ جن کا تصرف 7 زمین پر ہے، کہ جن کا تصرف 7 ان مقامات پر ہے کہ جن کو وہ روحانیت کی 7 جگہوں سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ 7 مقامات بتائے گئے ہیں بزرگوں نے کہ جن کا مقام آج بھی ایسے ہی قائم ہے کہ جیسا ان کے حیات میں تھا۔ کہ یہ 7 سلطان کہ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے، اور منتقل ہونے کے بعد آج تک اسی مقام پر قائم مقام ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کہ جہاں پہ روحانیت کے خزانے، روحانیت کی برکتیں جہاں سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ لوگ ابھی 7 سلطان کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح ہم اربع سلاطین کی جو نیاز دیتے ہیں،
کہ جن کے بارے میں نے اکثر ذکر کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے تربیتی نشست کے اندر، اپنے ہی ٹرانسمیشن کے اندر، کہ جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جن کے 4 اربع سلاطین جن کو کہا جاتا ہے، جیسے شیخ عبدالرحیم مشرقی ہیں، جیسے عبدالکریم مغربی ہیں، جیسے عبدالرشید شمالی ہیں، جیسے عبدالجلیل جنوبی ہیں، اسی طریقے سے 7 سلطان بھی ہیں، اور یہ وہ سلطان ہیں جن کی ڈیوٹی سب سے اوپر ہے۔ کس کو کتنا روحانیت میں حصہ دینا ہوتا ہے، کس کا روحانیت میں کتنا رزق ہے، اور کس کو کس مقام پر تقسیم کرنا ہوتا ہے، وہ سب کے سب ان 7 سلطانوں کے سپرد ہوتا ہے۔ اور جب ہم روحانیت کا سفر کر رہے ہیں، جب ہم روحانیت کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم روحانیت میں ان 7 سلطانوں کو بھی جانیں، کیونکہ جب انسان جس راستے کا سفر کرتا ہے تو اس راستے میں دیکھنے والے منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان جگہوں کو یاد کرتا ہے، ان کے نام یاد کرتا ہے۔ جب ہم روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، ہم روحانیت کا سفر لشکر لے کر چل رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے لشکر میں چلنے والوں کو اندھیرے میں نہ رکھیں، وہ چیز ان پر ظاہر کریں جو کچھ روحانیت کے راستے میں وہ دیکھتے ہیں، جن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جن سے فیض لیتے ہیں۔ جہاں تک فیض کی بات ہے وہ ہم تک منتقل ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو فیض ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی جتنا بھی دنیا میں فیض ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ حق ہے، لیکن آپ کے بعد کس کی ترتیب سے ہوتا ہوا ہم تک آتا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ کہ جس طرح ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے لوگوں کے متعلق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن یہ وہ 7 سلطان ہیں کہ جن سے روحانیت کا فیض، روحانیت کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمارے اندر کو بیدار ہونے کے لیے، قائم ہونے کے لیے، ہماری روح کو اصل کی طرف جانے کے لیے ہمیں روحانی رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور روحانی رزق کیا ہے؟ کہ کوئی سورہ قریش پڑھ رہا ہے اس کا فیض ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اس کا فیض ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے اس کا فیض ہے، لیکن یہ تمام فیض جس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں، وہی 7 سلطنت ہیں، وہی 7 سلطان ہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو 7 سلطان کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ ہم نے بزرگوں کی صحبتیں نہیں لی۔ آج کی ٹرانسمیشن وہ ٹرانسمیشن ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی سلاسل کے اندر گزار دی ہیں، خانقاہوں میں گزار دی ہیں، کہ جو ایک مقام سے ترقی کر کے دوسرے مقام پر آ گئے ہیں، دوسرے مقام پہ ترقی کر کے تیسرے مقام پر آ گئے ہیں۔ لیکن یہ کون سا مقام ہے کہ جو ہمیں 7 سلطانوں کے قریب لے جاتا ہے، اس کے پاس لے جاتا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر اصل اپنے اصل ہی کی جانب لوٹتا ہے۔ ان 7 سلطانوں کے نام میں بھی لوگوں کو بڑا اختلاف ہے، لیکن میں وہ سند کے ساتھ آپ کو 7 سلطانوں کے نام دے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں اہل ذکر کہتے ہیں، اہل سلاسل کہتے ہیں، اہل سلوک کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ان 7 سلطانوں کے نام ہی خالی موجود ہونا تو یہ اسم اعظم کی جیسی تاثیر ہوتی ہے نا، جیسے اسم اعظم کی روحانیت ہوتی ہے نا، بالکل اسی کے مترادف ہوتی ہے۔ یعنی کہ یوں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے نام تک اسم اعظم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ مقامات دربار رسالت سے ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح کہ حضرت سید سلطان محمود غزنوی کہ آپ کے والد سبکتگین جو تھے ان کو بشارت ہوئی تھی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی کہ سبکتگین کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو سلطان ہوگا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سلطنت کا ان کو مالک کرے گا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلطنت ظاہری ہے کیونکہ آپ نے ایک سلطان جیسی زندگی، آپ نے ایک بادشاہ جیسی زندگی گزاری ہے، لیکن اصل آپ کا کیا تھا؟ اصل آپ کا مقام کیا تھا؟ اصل آپ کو فیض کہاں سے تھا؟ اصل آپ کو مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ آپ کی تربیت کس نے کی؟ آپ کے پیچھے پشت کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کو جو مقام سلطانیت جو عطا کی گئی تھی وہ مداری خاندان سے عطا ہوئی تھی آپ کو. اور حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جنتی سے کہ آپ نے ان کی تربیت کی تھی. ایسے ہی سلطان کہ جیسے سلطان شیخ ابراہیم بن ادہم، میں بھی ان سلطانوں کے نام آپ کو بتاؤں گا. ہم 2-3 سلطانوں کو تو جانتے ہیں لیکن اور مزید سلطانوں کو ہم نہیں جانتے کیونکہ نام ہمارے اس میں نہیں ہے. کہ آپ کی جو پیر و مرشد تھے، آپ کی 3 پشتوں کے سے پہلے آپ کے پاس جو فیض ہے وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے. یعنی کہ آپ کی جو شیخ فضیل بن عیاض، آپ کی جو شیخ عبد الواحد بن زید، آپ کے جو شیخ حسن بصری، اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ. کوئی قلندریہ خاندان سے سلطانیت لے کر آ رہا ہے، کوئی قلندریہ خاندان سے سلطانیت لے کر آ رہا ہے، اور یہ وہی 7 سلطان، یہ وہی 7 دریا ہیں جو تمام سلاسل کہ جب ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں نا تو یہ 7 ہی جو فیض ہے، 7 ہی دریاؤں کا جو 7 رنگ کا جو میٹھا پانی ہے، یہ ایک جگہ آ کے جمع ہو جاتا ہے. تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر جو فیض ہے وہ انہی سلطانوں کا فیض ہی گردش کرتا ہے. کوئی قادری سلطان ہے، کوئی مداری سلطان ہے، کوئی قلندری سلطان ہے، کوئی چشتی سلطان ہے. کہ یہی 7 سلطان کہ جن کا اگر ہم 7 نصاب طے کر لیں، 7 عمل طے کر لیں، تو اگر ہم کامل بھی ہیں نا تو یہ ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتی ہے. یعنی کہ ہمیں مقام کامل سے ہم اٹھ کر، ہم طے کر کے سفر، ہم اکمل کے اس میں دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور خاص کر بزرگان دین اہل سلوک کو اس عمل کی جو تعلیم کرتے ہیں نا وہ انتہائی وقت میں کی جاتی ہے. فیض ملنا کمال نہیں ہے بلکہ فیض کا قائم رہنا کمال ہے. فیض کا بڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ اس فیض جو آپ کو مل رہا ہے اس سے اس مخلوق خدا کو فیض ملے، یہ کمال ہے. ایک فیض آپ کی حد تک رہے، آپ کی ذات تک محدود رہے، لیکن ایک فیض آپ کی ذات کی محدود سے نکل کر ان تمام مخلوق خدا میں پہنچے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو بھیجا. وہ فیض کون سا ہے؟ وہ عمل کون سا ہے؟ اب میں آپ کو ان 7 سلطانوں کے نام بتاتا ہوں کہ وہ 7 سلطانوں کے نام کیا ہیں اور ان 7 سلطانوں
کے نام ہم کس طرح پڑھیں گے، کس طرح عمل کریں گے، اور ان 7 سلطان کا توشہ کیا ہے جو عام لوگ دے سکتے ہیں. کس لیے؟ خاص کر دنیاوی مقاصد کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، تو جو قرض دار ہوتے ہیں نا، کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پہاڑوں کے برابر قرضہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ ہمارا قرضہ اتر جائے، اور ہم کسی ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں کہ جو دنیا کا مال و دولت تھی اس میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، اور پھر ہماری اولاد الجھ کے رہ گئی ہے. ہم اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ تو ان 7 سلطانوں کا توشہ دیا جاتا ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ دنیاوی مقاصد کے لیے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، خاص لوگوں کی بات نہیں. خاص لوگوں کے توشے تو خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے خاص چیزوں کے لیے کرتے ہیں. کہ قرض کی ادائیگی کے لیے چاند کی 7 تاریخ کو ان کا توشہ دیا جاتا ہے. اچھا، پہلے میں آپ کو ان 7 سلطانوں کا نام بتاؤں اور ان کے عمل بتاؤں. اور یہ وہ عمل ہے جو ابھی میں دیکھ رہا تھا، بیاض اپنی نکال رہا تھا، تو میرے ہاتھ میں حضور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک بیاض مجھے ملی کہ جو تقریباً 40 سال پرانی ہے. اس کے صفحے بھی اتنے بوسیدہ ہو گئے نا کہ میں نے اس بوسیدہ صفحوں میں سے نکالا. وہ بوسیدہ صفحہ دکھاؤ جو میں نے نکالا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ 7 بوسیدہ صفحے، یہ پوری ایک بیاض ہے، اور یہ 40 سال پرانی لکھی ہوئی حضور کی بیاض ہے. یہ سمجھ لو کہ صفحے بھی اس کے نا بالکل پھٹ رہے ہیں. اب میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے میرا کام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ چیزیں، یہ جو اعمال ہے نا، یہ جو ہیں لکھے ہوئے، کم از کم آپ لوگوں تک پہنچے، تاکہ آپ لوگ اس کو محفوظ کریں. کیونکہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہو ان کتابوں کا، ان بیاضوں کا، کسی اہل کے ہاتھ لگے نہ لگیں، لیکن ابھی تمام لوگوں تک یہ چیز پہنچ جائے تاکہ محفوظ ہو جائے. اب وہ عمل کیا ہے وہ 7 سلطانوں کا، کہ آپ پہلے میں 7 سلطانوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ نام ہے جو خود میرے پیر و مرشد میاں حضور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں، اس لیے مجھے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو سلطان ہے، یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یہ پہلے سلطان ہیں. دوسرے یا سلطان بایزید بسطامی، یہ دوسرے سلطان ہیں. تیسرے یا سلطان ابو الخیر مازندرانی، یہ تیسرے سلطان ہیں. چوتھے سلطان یا سلطان ابو سعید سامانی، یا سلطان محمود غزنوی، یہ 5ویں سلطان ہیں. چھٹے سلطان یا سلطان ابراہیم ادھم خراسانی، اور 7ویں سلطان یا سلطان غازی نجادی. اس کے بعد بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 7 سلطانوں کے نام ہیں، اور یہ 7 سلطانوں کا عمل ہے. یہ آئی بس سمجھے. پہلے میں اس عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنی بیاض میں آپ نوٹ کر لیں، اس کو تحریر کر لیں، اس کو لکھ لیں کہ 7 سلطانوں کا عمل کیا ہے. اور میں سوچا تھا کہ عملیات کے سلطان میں لے کر آؤں سلطانوں کا عمل، لیکن ابھی ہماری الحمدللہ جان ایمان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، وہاں سے ملے یہاں سے ملے، سارا آپ ہی لوگوں کا ہے. یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی بیاض میں یہ نوٹ کریں گے کہ یہ عمل چاند کی 7 تاریخ سے شروع کیا جاتا ہے، اور چاند کی 7 تاریخ کو اس کا توشہ دیا جاتا ہے. اس کے توشے کا سامان بھی میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کار لکھ لیں. جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، اس کا عمل پورا کرنا چاہیں، وہ کس طرح کریں گے. آپ نے کرنا یہ کہ چاند کی 7 تاریخ سے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر عمل آپ نے یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھا جائے گا، اور 700 مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنے مرتبہ؟ 700 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور 70 دن تک پڑھا جائے گا. کتنے دن تک؟ 70 دن تک 700 مرتبہ پڑھا جائے گا یہ عمل. ٹھیک ہے، جس دن یہ عمل شروع کریں گے اس دن ہم سامان رکھیں گے، توشہ رکھیں گے، اصال کریں گے، اور تمام سلطانوں کو کریں گے. بالخصوص ایک سلطان کا نام لیں گے، کہ جیسے ہم اس تمام کو جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم اس کو تمام سلطانوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالخصوص کیا ہے کہ ان کا نام مخاطب کریں گے 3 دفعہ، کہ یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، کہ میں آپ کو اس کا وہ کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس کا توشہ آپ کو پیش کرتا ہوں.
70 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ये एक निसाब कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझे। फिर जब 70 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आपने चांद की 7 तारीख से शुरू करना है। अतः मतलब जब 70 दिन पूरे हो जाएंगे और 7 तारीख में अगर दिन हो तो उसको विर्द में 70 मरतबा रखेंगे खाली। जब 7 तारीख चांद की शुरू हो, फिर दूसरा निसाब शुरू करें, और जब दूसरा निसाब शुरू करें तो फिर उसको 70 दिन तक करें। आई बात समझ में। और फिर जब दूसरा निसाब शुरू करेंगे आप इसी तरतीब से करेंगे, वही तोशा रखेंगे, और फिर तोशा रखने के बाद फिर तमाम सुल्तानों को पेश करके बिलखुसूस फिर दूसरे सुल्तान का नाम लेंगे कि या सुल्तान बायजीद बुस्तामी, कि या सुल्तान बायजीद बुस्तामी, कि या सुल्तान बायजीद बुस्तामी, कि मैं आपको तोशा पेश करता हूँ। इस तरीके से 7 सुल्तानों को इसी 70 दिन से कैलकुलेशन करेंगे तो 7 निसाब कंप्लीट हो जाएंगे। और 7 निसाब कंप्लीट होने के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में, यहाँ तक कि अगर लफ्ज़ अल्लाह भी पढ़ के अगर कोई अमल किया होगा ना, तो उसका भी फैज़ जारी हो जाएगा। ये इन 7 सुल्तानों की रूहानियत की बरकत है, इन 7 सुल्तानों की रूहानियत का तसर्रुफ़ है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो उसी जगह पे जमा होता है और फिर वहाँ से आगे की जानिब बढ़ता है। हम कुछ पढ़ते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो एक जगह जमा हो रहा होता है। आई बस समझ में। और फिर जमा होने के बाद फिर वो आगे की तरफ सफ़र करता है अपना। हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, हम जो कुछ भी अमलियात कर रहे होते हैं, हम जो कुछ भी रूहानी अपना सफ़र कर रहे होते हैं, वो एक जगह जमा हो रहा है। आई बस समझ में। और वो जो आप कर रहे हो ना, वो किसी न किसी एक सुल्तान के पास आपका हिस्सा जमा हो रहा है, और इस अमल की बरकत से आपका ताल्लुक उस सुल्तान से हो जाता है कि जिनका तसर्रुफ इस वक्त इस दुनिया में कायम है। यानी कि आपका फैज़ जारी है कि जहाँ से तकसीम होती है। ये इसके 7 निसाब इस तरीके से हैं। अच्छा, अब आम लोग क्या करेंगे कर्ज की अदायगी के लिए? आम लोग किस तरह करेंगे कि वो इस मामले से निकलें जो दुनियावी मामलात ने उनको जकेड़ा हुआ है? अगर आपका कर्जा लाख रुपए है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, दूसरी तारीख आने से पहले पहले आपके ऐसे असबाब बन जाएंगे कि आपको उसमें आसानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। किसी का 1 दफ़ा कर लेने से मामला निमट जाता है, किसी का 2 दफ़ा कर लेने से मामला निमट जाता है। यानी कि हर महीने चांद की 7 तारीख और 7 महीने तक। अब मिसाल के तौर पर जिसने 7 तारीख को दे दिया, उसका काम हो गया, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसने 7 तारीख को दी, उसका काम नहीं हुआ, उसने फिर दूसरे महीने की 7 तारीख को दी, उसने फिर तीसरे महीने की 7 तारीख को दी। इस 7 महीने के अंदर अंदर सिर्फ एक दिन 7 तारीख आपने ये तोशा देना है, और 70 बार आपने ये सलाम पेश करना है, ये सुल्तान के अमाल को पेश करना है, पढ़ना है। इसको सिर्फ 70 बार पढ़ता है। किसने? आम लोगों ने। अब जब 7 तारीख आएगी, आप सामने सामान रख के तोशा रखकर जब आप इस अमल को करोगे तो आप 70 बार पढ़ोगे आम लोग। और ख़ास लोग भी अपने अमाल को जारी करने के लिए, अपने आप को इनके सुपर्द करने के लिए, अपने मामलात को इनके हुजूर पेश करने के लिए हर महीने की चांद की 7 तारीख को भी अमल कर सकते हो। अब हमने तोशा किस तरीके से देना है, अब उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा समझ लें। करना यह है कि आपने एक मट्टी का कूंडा लेना है, एक मट्टी का कूंडा ले लें, ठीक है, उसको पाक साफ़ कर लें, उसको पूरा धो लें, 7 बार उसको पानी से नथार लें। उसको आई बात समझ, 7 बार पानी से नथार लें, उसको साफ़ कर लें, धो लें, खुश्क कर लें। जिस दिन 7वीं शब लगेगी, अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि अब जैसे मगरिब के बाद 7 तारीख लग गई तो आप दूसरे दिन असर तक या मगरिब से पहले पहले जो 7 तारीख का दिन होगा, जो 7 तारीख की शब होगी, आप उसमें ये कर सकते हो, आपको इजाज़त है। आपने करना ये, मट्टी का कूंडा ले लेना है, उसके बाद आपने कुछ मीठा बना लेना है। मीठा कुछ भी बना लें, आई बस समझिए, बाज़ार से ले आए मीठा। अच्छा, सबसे बेहतर तरीक़ेकार तो ये होता है कि इसमें 7 रंग की मिठाई रखी जाती है। अब मिठाई अब बाज़ जगहों पे कोई शख्स यूरोप में रहता है तो
اس کو مٹھائی ملنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو اصل جو طریقہ کار ہے نا، وہ 7 رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے۔ ہر ایک جیسے ایک لال رنگ کا لے لیا، ایک ہرے رنگ کا لے لیا، ایک گلابی رنگ کا لے لیا، یا ایک وائٹ لے لیا، یا اس طریقے سے 7 رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے نا، وہ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اگر مٹھائی میسر نہ ہو، گھر میں میٹھا بنا لیں۔ اگر میٹھا بھی نہیں بنا سکتے تو باہر جا کے میٹھی جو ٹافیاں ہوتی ہیں نا مختلف کلرز کی، وہ رکھ لیں۔ میٹھا ہونا چاہیے بس، بہتر طریقہ کار یہ ہے۔ سب سے بہتر طریقے جو میں نے بیاض میں دیکھا، جو لکھا ہوا ہے، آئی بس سمجھ میں وہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے اپنے پاس سے یہ چیز ایڈ کی ہے کہ آپ میٹھا بنا لیں۔ سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ 7 رنگ کی مٹھائی لیں، ٹھیک ہے، ایک ایک پیس لے کے رکھ لیں، اور دوسرا اس میں آپ روئی کے پھوئے بنائیں 7، اور اس میں 7 خوشبوئیں الگ الگ اس میں لگا دیں۔ اچھا، آپ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ایک لگائی اور اس کو پھر اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کے خشک کر کے پھر دوسری خوشبو لگائی، پھر اچھی طریقے سے وہ کر کے پھر تیسری خوشبو لگائی، کہ ایک خوشبو دوسری خوشبو میں مرج نہ ہو۔ کہ جیسے مثال ہم کھولتے ہیں نا کہ ایک خوشبو لگائی، ہاتھ میں خوشبو آ گئی، پھر ہم دوسری نگاہی اور دوسری لگائی تو پہلی والی بھی دوسرے میں مرج ہو گئی۔ ہم نے مرج نہیں کرنا، ہم نے ایک ایک پھویا بنا کے نا خوشبو کا اس میں تر کر کے 7 پھوئے 7 مختلف خوشبوؤں سے کر کے ہم نے اسی کنڈے میں ایک کونے پہ رکھ دیا۔ ہم نے 7 کھجوریں لیں اور 7 کھجوریں اسی کنڈے کے اندر رکھ دیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب اس میں 7 ہم نے پھول لے لینا ہے۔ اچھا، پھول کوئی سے بھی ہوں، آئی بس سمجھ میں، چاہے گلاب، سب سے بہتر گلاب کے پھول ہیں۔ اچھا، بعض ممالک میں گلاب کے پھول نہیں ہوتے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلاب کے پھول نہیں ملتے، تو کوئی سے بھی پھول ہوں، کسی بھی پودے کے پھول ہوں، آئی بس سمجھ میں، جو آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہوں، آپ وہ 7 پھول لے کے رکھ لیں اس میں۔ اگر 7 پھول نہیں ملتے تو چمیلی لے لیں، چمیلی موتیا لے لیں 7 قلم کے، وہ اس میں رکھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، 1 گلاس دودھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اگربتی گھر میں جلا لیں اپنے کمرے میں، یا بخور جلا لیں اپنے گھر میں، یا کوئی خوشبو کا استعمال کر لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کسی قسم کی کوئی، آئی بات سمجھ میں۔ اور آپ قبلہ رخ ہو کر، آئی بس میں سارا سامان رکھیں گے ایک ہی اس میں تھال کے اندر، اور پھر آپ بیٹھیں گے، پھر وہ سامنے عمل رکھا ہوا ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، آئی بس سمجھ میں۔ اور اس کے بعد لال کپڑے ڈھکیں گے، پہلے کھلا ہوا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے 70 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہوگا، یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یا سلطان بایزید بستامی، یا سلطان ابو الخیر مازندرانی، یا سلطان ابو سعید سمانی، یا سلطان محمود غزنوی، یا سلطان ابراہیم ادم خراسانی، یا سلطان غازی نجادی، بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 70 بار پڑھیں گے، آپ اس پہ دم کر دیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چاروں کل پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ ترتیب وار اس کو کریں گے، جس طریقے سے ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے سلاسل میں، وہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ بالخصوص 7 سلطانوں کی بارگاہ میں پیش کریں گے، 7 سلطانوں کو پیش کریں گے۔ اور اچھا، جو لوگ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کریں گے، اپنی دنیاوی حاجت کے لیے کریں گے، اپنے مقاصد کے لیے کریں گے، آئی بس سمجھ میں، آپ کے کوئی بھی مقصد ہو، ہر کام کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا، جس طریقے سے نش کے ہر کارا ہے کہ ہر کام کے لیے، اسی طریقے سے یہ 7 سلطانوں کو توشہ اور 7 سلطانوں کی نیاز، 7 سلطانوں کو یہ معاملات ہر کام کے لیے میسر ہے، آپ کے عام لوگوں کے لیے۔ خاص لوگوں کے لیے تو یہ اندر کے باطن کی جو گرہیں کھلتی ہیں نا، سبحان اللہ۔ عمل تو بیسیکلی خاص لوگوں کے لیے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس مقاصد کے لیے اس ترتیب سے یہ کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں کامیاب اور پورے ہوں گے، آئی بات سمجھ میں۔ اور پھر جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے، اچھا، پانی، دودھ آپ اپنے گھر والے تقسیم کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کھجوریں تقسیم کی جا سکتی ہیں، تقسیم کر دیں، آئی بات سمجھ میں۔ مٹھائی جو ہوگی وہ آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ اچھا، خوشبو اور وہ پھول، آئی بات سمجھ میں، آپ اسی کنڈے میں رکھ کر اور لال کپڑا باندھ کر آپ اس کو گھر کے اندر کہیں بھی کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں، سنبھال کر رکھ دیں، یا اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو قبرستان میں جا کے رکھوا دیں، یا کسی کوئی مزار ہو کسی بزرگ کا، آپ وہاں پہ جا کے رکھوا دیں، یا کسی پاک جگہ پہ جا کے رکھوا دیں اس کو۔ اگر گھر میں رکھ لیں، کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر مثال کے طور پر آپ اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، آپ کا کام ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو قبرستان میں رکھوا دیں یا کسی بھی
پاک صاف جگہ پہ رکھوا دیں. یہاں تک کہ ہے کہ جب ہم اس اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں نا, اور جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس جگہ پہ آپ کو نہیں ملتا. یہ 7 سلطانوں کا عمل ہے, اور یہ وہ 7 سلطان ہیں کہ جن کا عمل کر لینے سے انسان مقام سلطانیت اس کو عطا ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹ فیض اس سلطان سے اس کو ملتا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے ظاہری معاملات میں اگر میں کہوں تو وہ سلطان بن جاتا ہے. اور روحانیت کی دنیا میں یہ وہی 7 سلطان ہیں کہ جن کے مقام, جن کے مرتبے, وہی بات, وہی آیت ان پر صادر آتی ہے کہ والسابقون والسابقون. مجھے ٹیبلٹ دو, کہ ان پر وہ صادر آتی ہے. اچھا, یہ 7 سلطان, یہ ایک ایک نام اسی ترتیب کے ساتھ میاں حضور کی بیات میں لکھا ہے. میں آج کل اسی بیات سے ہی وہ عمل کو ترتیب دے کے اس کے طریقہ کار لکھ کے میں آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں. اور الحمدللہ کہ جتنی بھی میاں حضور کے میرے پاس بیاتیں ہیں, جتنے بھی میں نے خود اعمال کیے ہیں, جتنے بھی مجھ کو عطا ہوئے ہیں, یا جتنے مجھ کو میرے مرشد سے ملے ہیں, الحمدللہ سب کی ہمیں مکمل طور پر اس کی اجازت ہے. اور جس سلسلے سے جس عمل کا تعلق ہے اس کی ہمیں اجازت ہے. میں وہ چیز, وہ عمل میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں کہ جس کی مجھے خود اجازت ہے. میں وہ اجازت آپ کو تعلیم کرتا ہوں. آئی نا بس. اچھا, آپ ہمیں اگر کسی نے اس عمل کے متعلق اور بھی, اچھا اس میں بعض لوگ پوچھیں گے کہ حضرت اس میں یہ بتائیں کہ اس میں پرہیز کرنا ہے یا پرہیز نہیں کرنا. اچھا, جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں وہ یقیناً پرہیز میں رہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. اگر آپ اس کا صرف 70 دن کا عمل کرنا چاہو تو 70 دن کا عمل کرنا چاہو 70 دن کا عمل کر لو, اور اگر آپ اس کے 7 نصاب پورے کرنا چاہو تو اس کے 7 نصاب پورے کر لو. آئی بات سمجھ میں. اور 70 دن کے اندر ہی آپ کے ساتھ بڑے عجیب و غریب حرکتیں ہونے شروع ہو جائیں گی, معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے. اچھا, سب سے مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو جناتوں کی جو 7 سلطنتیں ہیں نا, ان 7 سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں, آئی بات سمجھ میں, وہ ان سلطانوں کے ماتحت ہیں. تو جنات ان سلطانوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہ جنات جو اعلیٰ مقام پر ہیں. جناتوں کے 7 سلطنتیں جو ہے نا, جن کا ذکر میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر کیا ہے کہ ابرسا, صبرسا, سارسا, سائیسا, خنوسا, خنساسا, بنساسا, ان کے جو بادشاہ ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں اور ان کے ماتحت ہیں. جس میں کچھ سرکش ہیں, کہ جس میں کچھ نیک اور اطاعت گزار ہیں. اگر اس کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا ہو تو میرے سامنے ٹیبلٹ آ چکا ہے, آپ مجھے کامنٹس کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو, اور آپ ہمیں لائیو کال اس نمبر پہ کر سکتے ہو جو اسکرین پر آ رہا ہے, تاکہ میں مختصر لوگوں کی کال ریسیو کر لوں. اگر کسی کا حل پوچھنا ہو یا کوئی معاملہ ہو, میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے نا آپ کو وہ پیغام دوں کہ جس کے ذریعے اگر آپ کسی مقصد میں پریشان ہو تو میری ویڈیو کے ذریعے آپ کو وہ مجھ سے بات کیے بغیر آپ کو اس کا حل مل جائے. میری کوشش یہ ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ہزاروں لوگ اگر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں ہزاروں سے تو بات نہیں کر سکتا نا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر ایپیسوڈ کے اندر, ہر اپنی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کے مسائل کا حل بیان کر دوں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہوتی ہے, مجھ سے کمنٹس میں اجازت نہ لیا کریں, کمنٹس کے اندر آپ پوچھا کریں. اجازت تو میری طرف سے الحمدللہ. یار میں نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی ہے, میں پروگرام کر رہا ہوں, تو میں نے اجازت دی ہے نا آپ کو. مجھے میرے بزرگوں سے اجازت ہوئی ہے تو میں نے یہ کام شروع کیا ہے نا سلسلہ. جب میں جس عمل کے بارے میں کہہ دوں نا
کہ اس کی عام اجازت ہے تو اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضروری نہیں ہے. پھر آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے اجازت طلب کر سکتے ہو، لیکن اجازت آپ کو ہوتی ہے. لیکن جس عمل کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ یہ عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے تو پھر وہ خاص کر مجھ سے اجازت طلب کیا کریں. اب ہر عمل ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی خاص عمل ہو کہ جس کی ہمیں اس دور حاضر میں ضرورت ہو. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہم جس اندھیرے میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں، کہ اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک کوئی روشنی ہی کافی ہو جو کسی نہ کسی عمل کی صورت میں ہمارے من کو روشن کر دے. تو یہ 7 سلطانوں کا عمل ہو سکتا ہے، آپ نے سنا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اکثریت میں لوگوں نے اس عمل کے بارے میں، ان 7 سلطانوں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں نہ سنا ہو. لیکن یہ مستند سند کے ساتھ ہیں یہ اعمال ہمارے جو ہیں. تم نے فلائی موڈ پہ لگایا ہوا ہے اور میرے سامنے رکھ دیا تم نے موبائل، اور میں انتظار کروں گا ابھی تک کال کیوں نہیں آئی کسی کی ہیں. مجھے پانی پلاؤ احمد. تو اچھا، آپ اپنے مسائل بھی اسکرین پر نمبر ہے، اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مختصر. اور الحمدللہ مجھے ضرور بتائیے گا جب یہ ٹرانسمیشن ختم ہو جائے اس میں کامنٹس کر کے کہ آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن پسند آئی، کیسی لگی، آپ کو اس سے فائدہ ہوا، استفادہ ہوا، یا آپ کیا اپنے کامنٹس دینا چاہیں گے اس ٹرانسمیشن کے متعلق. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بلال صاحب. اچھا حضور، ایک تو میں نے آپ سے اس چیز کی اجازت لینی تھی، وہ آپ نے اقسمت علیہ کا یا وضو کا ایک نقش بنانے کو دیا تھا، تعلیم کیا تھا ہمیں، تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس کو آگے کس طرح کے استعمال ہو؟ جو ٹائم آپ نے دیا تھا لکھنے کا وہ سارا ٹائم پورا ہو گیا. اچھا، اسم بدو کے میں نے 2-3 نقش تعلیم کیے تھے، اب مجھے نہیں پتا آپ کس نقش کی بات کر رہے ہو. وہ جو آپ نے رجب کے مہینے میں اسٹارٹ کروایا تھا نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. رجب میں، رجب کے مہینے میں. ٹھیک ہے، چلیں. اب جو نقوش جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز کے ذریعے ہی اس کے طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس سرکار دعا کریں، ہم دعاؤں میں. ٹرانسمیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، سرکار سے بہت اچھی تعلیم ہمیں اس سے ملتی ہے. مطلب کہ یہ ہماری ایج میں، میری ایج تقریباً 28 اس ٹائم پہ جا رہی ہے. میں اپنے ساتھ کے لڑکوں کو دیکھتا ہوں، وہ پتہ نہیں کس کس لائن پہ، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس ٹرانسمیشن کو دیکھتا ہوں، دل کرتا ہے میں اس کو اور دیکھوں، دین کی طرف آنے کو دل کرتا ہے میرا بہت زیادہ. بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہوئے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو جزائر خیر عطا فرمائے. خصوصاً دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھا کریں اور ہم جیسے لڑکوں. اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد ہاشم انڈیا سے، حکمت کے نور کا اسٹوڈنٹ. حضور یہ پوچھنا تھا کہ میرا کلاس مجھے کوئی ملی بھی نہیں ہے اور میرے بل بھی. اچھا، آپ نے رجسٹریشن کب کرائی ہے؟ جی میں نے یہ 2021 میں کرائی تھی، پچھلے میں. اچھا، آپ کو کوئی بھی لیکچر نہیں ملے؟ نہیں ملے. میں رجب سے بہت پہلے سے پریشان ہوں، نہ تو کہیں کوئی میسج مجھے مل رہا. اچھا، آپ مجھے اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی نمبر بتائیں. اچھا ابھی حضور بتا رہا ہوں. 2021-946. 2021-946. احمد یہ آرڈر آئی ڈی چیک کرو، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کا ڈیٹا دو. اور ان کو تمام کے تمام 16 کے 16 جو لیکچر حکمت کے نور کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سینڈ کرو تاکہ یہ 16 کے 16 لیکچر اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا ہے. اوکے حضور ایک بات اور ہے، سن لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ انڈیا والوں کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیے جو آپ سے بات ہو جائے. پریشانی بہت ہوتی ہے، کوئی معاملہ پوچھنا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی ایک دن ایسا رکھوں گا جو صرف اور صرف مختلف ممالکوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی بہت پریشان رہتا ہوں، 8 مہینے سے پریشان، بات نہیں ہوئی. چلیں آپ بات ہو گئی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम किबला हुजूर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? किबला हुजूर, आपका मैं खादिम, आपका मुरीद इस्लामाबाद से हसन अली बात कर रहा हूँ। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन, आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह पाक का एहसान है किबला हुजूर, को 1.5 साल से 1 रुपया भी नहीं देखा था। परसों आपसे माशाल्लाह बात की है, आज कुछ चंद पैसे हैं जो मैं लेकर 1.5 साल में घर आया हूँ। आपकी नजर करम किया था, तसर्रुफ किया। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी लंबी करे। आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे मुलाकात होगी मेरी, और इंशाल्लाह ताला हमें रूहानी दौरा इंशाल्लाह ताला अक्टूबर शुरू होगा ना? इंशाल्लाह अक्टूबर के मिड में इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आऊँगा। ठीक है? किबला अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था, नवीर भाई को मेरा पता है। मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिए। मेरी नानी आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देती हैं। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे। किबला अगर मुझे आप रिस्क के लिए कुछ तालीम कर दें तो मैं पढ़ लूँ, या मैं आपके दौरे के बाद आप मुझे कोई फरमाएं, जैसे आपकी। बस जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह फिर मैं आपको करूँगा, आप छोड़ दें आप उसको। ठीक है? जी हुक्म। बस अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई रजिस्ट्रेशन तुम ऑन कर दो, जो लोग अपॉइंटमेंट ले लो, जो लोग आना चाहें ना इस्लामाबाद लाहौर के, तो इंशाल्लाह ताला डेट हम अनाउंस कर देंगे। 15 के बाद हम किसी भी दिन इंशाल्लाह इस्लामाबाद लाहौर चल लेंगे। सही है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलें। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से सैयद अहमद अली बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बात करना था आपसे। डॉक्टर साहब पर्सनल में भी बात करना था डॉक्टर साहब। अच्छा, लेकिन अभी इस वक्त आप लाइव बात कर रहे हैं, जी जी जी। तो लाइव में बात करना चाहेंगे या ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद बात करना? पर्सनल बात करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ डॉक्टर अच्छा साहब ठीक है। आपने एक काम करना है कि मुझे अभी आधे घंटे बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है हुजूर? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर माशाल्लाह बहुत प्यारी ट्रांसमिशन है आपकी। माशाल्लाह ट्रांसमिशन वैसे तो आपकी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह। फायदा हो रहा है इससे हमें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। मैं यकम सफर से ना 9 मरतबा पढ़ रहा हूँ दुआए इस्कुल बहर। ठीक है हुजूर उसकी इजाज़त चाहिए थी, वो भी मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बाकी मेरी ट्रांसमिशन सुनते हैं आप? जी जी ज़रूर बाकायदगी से सुनता हूँ, बल्कि इंतज़ार होता है। पिछले दिनों आपकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह में आगे पीछे मेरे यहाँ से मसरूफ़ थे आप। चलें चलें, आप लोग दुआओं में याद रखते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नदीम उद्दीन। मोहम्मद नदीम उद्दीन। मोहम्मद नदीम उद्दीन जी, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब की बोला मैं अपॉइंटमेंट बुक किया था 22 मार्च को, अब तक नंबर नहीं आया, क्या वजह है कुछ समझ में नहीं ओ भाई, ये अपॉइंटमेंट की क्या परेशानी है, क्या मसला है, क्या है तुम्हारे पास? मैं अभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, मैं भी मेरे सामने बैठे हैं ये लोग ना। अपॉइंटमेंट का कोई इशू चल रहा है वेबसाइट पे, या कोई लिंक डाउन होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? अपॉइंटमेंट तो बच्चे कह रहे हैं सब कुछ ओके है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 हम सुन रहे हैं सर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट तो आपको इशू नहीं है किसी किस्म का? मगर मैं 22 मार्च को अप्लाई किए थे। अच्छा आप ठीक है, लिसन, आप एक काम ही कीजिए, आप मुझे इंशाल्लाह ताला 1 घंटे बाद, यानी कि ट्रांसमिशन ख़त्म होने के 1 घंटे बाद जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो इंशाल्लाह आप मुझे कॉल कर लेना। ओके, इसी नंबर पे कर लेना। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वाजिद बात कर रहे हैं? जी मेरी बहन बात कर रहा हूँ, इस वक्त आप लाइव बात कर रही हैं। जी बात कर रही हूँ, मैंने कल भी आपसे बात की थी और वो अपने हस्बैंड का मसला बताया था। मदीहा बात कर रही हूँ, तो मैंने डिटेल भी भेज दी थी, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया मुझे। हाँ आपकी कल मुझसे बात हुई थी, बिल्कुल बात हुई थी। कल बात हुई, बड़ी बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी कि आप मुझे जवाब दे देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपके शौहर मेरे ख्याल से बाहर है ना? जी साउथ अफ्रीका केप टाउन में होते हैं। मैंने पूरी डिटेल भेजी थी, तस्वीर के साथ भेजी थी, आपने कहा था मैं बता दूंगा। अच्छा आप एक काम करें, आप मुझे अभी सलाम का मैसेज कर दें, मैं आपके मैसेज को पिन कर देता हूँ, इंशाल्लाह ट्रांसमिशन ख़त्म होते ही मैं आपसे बात करता हूँ। ओके अच्छा डॉक्टर सर एक मिनट, एक बात और कहनी थी। आपने वो नुक्ता भीनी वाली पूरी वो मेडिटेशन के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। जी जी। तो मुझे ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ा, मुझे तो मुराकबे के बारे में पता भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ और अल्लाह को करती हूँ
उसके बाद मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ होती हूँ, और आप यूँ समझ लें कि कुछ दरवाजे हैं जो खुलते ही जाते हैं जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ट्रैक पे जा रही हूँ, मुझे करना क्या है। मैं चेक कर लूँगा आपके मामलात इंशाल्लाह, ठीक है? आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं अपने बारे में भी अपना नाम भी। बिल्कुल मेरी बहन, आप मुझे अपना नाम भी सेंड कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुर्शिद करीम। हेलो जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। जी जी मुर्शिद करीम, मुझे 2 बातें आपसे पूछनी थी। पिछले साल हमने नक्शे अजर की ज़कात अदा करना शुरू किया था, उस पे 1 साल मुकम्मल हो गया है। तो माशाअल्लाह। अब हमें आगे क्या हुक्म है इसके बारे में? अच्छा और माशाल्लाह जी जी आप बोलें। माशाल्लाह से मेरी सूरह खुरैश की दावत का अमल हो गया है। मैं इसे 40 दिन में सवालात करना चाहती हूँ, उसकी इजाज़त मुझे मरहमत फरमाएं, और आयत बंदिश जो आपने बताया है उसकी भी इजाज़त फरमाएं। मेरे ख़ानदान में 2-3 लोग हैं जो चाहती हैं कि अपने रिश्तों की बंदिश की, अपने रोज़ी रिज़्क की बंदिश के लिए परेशान है, तो मैं उनके लिए आपसे इजाज़त के साथ ये अमल करना चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल मेरी बहन, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप ये अमल कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। मेरी तरफ से इजाज़त है। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ही नायाब अमल दिया आज आपने, तो बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। अमल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैं अमल कर रहा हूँ उसमें ना एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि मुझे रुजत लगी थी, तो मैंने वो अमल 360 बार पढ़ना था, 200 बार पढ़ा है एक दिन। कौन सा और अमल? एक दिन ना आयतुल कुर्सी का। अच्छा ठीक है। तो एक दिन ना मैं पढ़ के बाहर निकला तो एक सामने बस बंदा आ गया था, उससे बात कर ली, तो उस दिन सुबह ख्वाब वगैरह कुछ नहीं आई। तो ये बातें हो गई। एक जो बात है ना, मेरा ज़ाहिरी और पोशीदा दोनों रास्ते जो है ना मुर्शिद की तरफ जाने के लिए ना बंद है। वो किसी ने बंद किए हुए हैं, पहले से काफी अर्सा से बंद किए हैं, लेकिन माशाल्लाह जब से आपके अमल ये मैंने शुरू किए हैं तो मेरी हाजिरी भी हुई है मुर्शिद के दरबार पे, वो पर्दा फरमा गए हैं। ठीक है तो ठीक अब है। ये बताएं, जो मैं अमल कर रहा हूँ उसमें ये दो मिस्टेक हुई हैं। एक ये बता दें, ये इसमें जो मैंने एक दिन 200 बार पढ़ा है, जो 160 बार रहता है वो एंड 40 पूरे करके वो पढ़ लूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है? जी नहीं, जो 200 बार पढ़ा है अमल, एक दिन मैंने 360 बार पढ़ना था, तो एक दिन 200 बार ही पढ़ा है, 160 बार रह गया, बाकी तो मैं ठीक कर रहा हूँ। कितने दिन का गैप आया है बीच में? गैप मैंने कोई नहीं दिया, सिर्फ एक दिन ना 360 बार पढ़ना था, लेकिन उस दिन 200 बार ही पढ़ा है बस। बट ठीक है, आप अपनी तादाद को मुकम्मल कर लें, ठीक है? तादाद मुकम्मल करके जो 160 बार जो एक दिन रहती है वो एंड वाले दिन में कर लूं? वो आखिर में होगी, वो सही है। जी ठीक है। तो वो दूसरा जो अमल है आपने उस दिन वो सूरह फातिर का तालीम किया था, वो उसके लिए ठीक रहेगा, जो रास्ते खोलने के लिए? बहुत ज़बरदस्त अमल है वो भी, ठीक है? जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रिजवाना इंडिया से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। जी हजरत, मुझे ये शिकायत रहती है कि मुझे थायराइड है और मुसलसल मेरा जो वज़न है वो बढ़ता जा रहा है और इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं मुझे। ठीक है, तो थायराइड की कोई दवा ले रही हैं आप? दवाई तो हाँ, जो डॉक्टर ने बताई है वो एक जो गोली है वो सुबह लेती हूँ मैं डेली। सुबह डेली लेती हैं, ठीक है। आप एक काम कर लें, ठीक है? आपने करना ये कि थोड़ा सा ना ज़ीरा सफ़ेद ले लें, जी ठीक है? आप मिसाल के तौर पे 100 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद लिया है, ठीक है? 50 ग्राम उसमें आपने अदरक खुश्क मिलानी है, जी जी ठीक है? और 50 ग्राम इसमें आंवला मिलाना है आपने, जी ठीक है? आप इन तीनों अज्जा को पीस लें। पीसने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें और एक कैप्सूल सुबह शाम खाना शुरू कर दें, ठीक है? जी जी। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्या लेना है? ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम जीरा सफ़ेद 100 ग्राम और 50 ग्राम अदरक और सूखी हुई और 50 ग्राम एक और क्या कहा था? आंवला, आंवला। जी ठीक है? जी जी। ओके मेरी बहन, ओके इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فاروق مردان سے بات کر رہا ہوں. جی فاروق صاحب. جی سر آپ نے پہلے میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. ماشاء اللہ. اور میں تو تقریب سے پہلے پھر خواب کے ذریعے آپ میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ یہ جو 15 کا نقش ہے اس سے آپ کا کام ہو جائے گا. 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہے آپ نے؟ جی میں نے اس کا زکوٰۃ بھی ادا کیا. میں اس سے اور جو میرے مشکلات تھا وہ توڑ حل پھر سارے کے سارے حل ہو گئے. اور ابھی میں آپ کے ساتھ جو اور میں جو نبی علی کا جو اجازت ہے میں وہ چاہتا ہوں سر. ٹھیک ہے میری طرف سے بالکل آپ کو اجازت ہے. اور نشاط عثمانی سوال کر رہے ہیں آپ، کامنٹس آپ نے کیا ہے کہ کیا ہر دفعہ کنڈا بدلنا ہے؟ اچھا جو لوگ اس کا نصاب ادا کریں گے تو یہ پوچھنا ہے کہ ساتھ کو ہر بار کنڈا بدلنا ہے یا نہیں. نہیں، آپ اسی کنڈے کو استعمال کرو گے، وہی کنڈا آپ کا ریگولر ہوتا رہے گا، لیکن کنڈے کا جو سامان ہوگا وہ ایک جگہ جمع کرتے رہنا آپ. ٹھیک ہے، کنڈا وہی استعمال کرتے رہنا. لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کنڈے کو اپنی جگہ رکھ سکتے ہیں. جب ہو جائے تو اس کنڈے کو باہر رکھوا دیں کام، اور جب کام نہ ہو تو اسی کنڈے کو ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے پورے 7 منتھ تک، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی چاند کی 7 تاریخ کو کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اور اگر اس عمل کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو ابھی کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی ہماری اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہو، اور آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اس اسکرین پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی میں امید کرتا ہوں کہ یہ عمل سلطان ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس کے نصاب کو پورے طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی کمال کا عمل ہے. یہ تو ابھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو مختصر بتایا ہے. اور ایسے ایسے عمل میرے مرشد کی ان بیاضوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، لیکن وہ بیاضیں نا بہت زیادہ بوسیدہ ہو رہی ہیں. لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان بیاضوں کو نا یا تو صحیح طریقے سے میں اس کو ترتیب دوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر جی میں ہنا بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے. جی میری بہن اس وقت آپ لائیو بات کر رہی ہیں، کچھ کہنا چاہیں گی، کچھ پوچھنا چاہیں گی، یا لائیو کے بعد بات کریں گی؟ جی مجھے نا بیعت کروانی ہے، تو کیا میں بیعت ہو سکتی ہوں؟ آپ نے بیعت لینی ہے. پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ پاکستان میں گجرات سے. ٹھیک ہے. اور کسی سلسلے میں بیعت ہیں آپ، یا کسی سے فیض لیا ہے آپ نے؟ جی میں بیعت تھی لیکن وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. میں اس ٹائم کافی چھوٹی تھی تب میں نے بیعت لی تھی، تو لیکن اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو لوگ مجھ سے بیعت کرنا چاہیں، بیعت طلب کرنا چاہیں، بیعت ارادت کرنا چاہیں، جو ان کا مقصد ہے وہ بیعت کر لیں، میں ان کو بیعت کرا دیتا ہوں. نویر، جو لوگ بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، جو میں کہوں گا وہ آپ نے کہنا ہے، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میں الفاظ کہوں وہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کہیں گے تو وہ بھی بیعت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہو میں ایمان لایا.
اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, ملائکہ پر, جنت پر, دوزخ پر, نیکی پر, بدی پر, مرنے پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے, جنہیں میں جانتا ہوں, جنہیں میں نہیں جانتا, اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. میں نے آپ کو خاندان قادریہ, سلسلہ سہروردیہ, چشتیہ, قلندریہ, ابوالعلیہ, جہانگیریہ, حسنیہ, عثمانیہ, تاریخیہ میں اپنے شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے ہاتھ پہ آپ سے بیعت لیا. آپ نے بیعت قبول کری, آپ نے بیعت قبول کری, آپ نے بیعت قبول کری. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو لوگ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں وہ اسی الفاظ کو دہرا سکتے ہیں اور وہ بیعت ان کی ہو جاتی ہے. تو جو میرے شاگرد ہیں, جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, اور جو لوگ بیعت پڑھ لیتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کا فیض خصوصی ان پر عطا فرمائے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہیں. تو آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.